انور صاحب نے اپنی ملازمت کی مدت پوری کی تو سب نے فیصلہ کیا کہ انہیں ایک اچھا سا فیئر ویل دیا جائے، کیونکہ انور صاحب بہت باوقار اور بہت خوبصورت شخصیت کے مالک تھے۔ کھانے کی ٹیبل پر ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ کھانا جب ختم ہوا تو گپ شپ ہونے لگی، تو میں نے انور صاحب سے پوچھا کہ انور صاحب، زندگی میں کوئی کسی بات کا، کسی چیز کا ریگریٹ ہے؟ تو انور صاحب کی آنکھیں بھر آئیں، کہنے لگے کہ میری زندگی کے 3 ریگریٹس ایسے ہیں کہ جو مجھے چین نہیں لینے دیتے۔ پہلا، میں زندگی میں بہت اچھا رائٹر بننا چاہتا تھا، لیکن میرے گھر والے اس بات کے خلاف تھے اور زبردستی انہوں نے مجھے اتنا پریشرائز کیا کہ میں نے ایک گورنمنٹ جاب شروع کر دی۔ تو ملازمت تو ہو گئی، لیکن وہ سارا کچھ تو چلاتا رہا، لیکن وہ جو خواب، میں کوئی اچھی فلم دیکھتا، میں کوئی اچھا ڈرامہ دیکھتا، میں کوئی اچھا ناول پڑھتا، تو وہ جو ایک اندر کسک تھی وہ مجھے بہت تکلیف دیتی تھی اور مجھے بہت سخت افسوس ہوتا تھا کہ میری ملازمت تو ہو گئی، سرکاری ملازمت ہو گئی، لیکن وہ جو میرے اندر کا ایک شوق تھا وہ مر گیا، وہ ادھورا رہ گیا۔ کہنے لگے ایک اس بات کی مجھے سخت تکلیف ہوتی ہے اور آج بھی ہوتی ہے۔ کہنے لگے مجھے اپنی جوانی میں ایک لڑکی سے بہت محبت ہو گئی، میں اسے پسند کرنے لگا، وہ بھی مجھے پسند کرتی تھی، ہماری بات آگے بڑھتی گئی، مگر جب وقت آیا نکاح کا پیغام بھجوانے کا، میں ڈر گیا۔ لوگ کیا کہیں گے، گھر والے کیا کہیں گے، کہ ہماری فیملی تو برادری سے، کاسٹ سے باہر شادی نہیں کرتی، تو کیا سب کہیں گے، مجھے سب برا بھلا کہیں گے۔ میں اتنا ڈر گیا، میں سوچ کے خود ہی اتنا خوفزدہ ہو گیا کہ میں نے اس لڑکی کو انکار کر دیا۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آواز کپ کپا گئی، کہنے لگے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ محبت ہمیں نہیں چھوڑتی، ہم محبت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کہتے یہ تکلیف آج بھی میرے دل میں ہے کہ اگر میں نے فیصلہ کر لیا ہوتا تو شاید آج منظر کچھ اور ہوتا اور میں خوشگوار زندگی گزارتا۔ تیسرا ریگریٹ انہوں نے کہا کہ مجھے ہر کسی کی ہاں میں ہاں ملانے کی بڑی عادت تھی۔ کوئی مجھے جو کہتا میں بھاگ اٹھتا، فوراً وہی کام کرنے لگ جاتا، کسی کو انکار نہ کرتا کہ یار یہ ناراض نہ ہو جائے، یہ فلانا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ لیکن کہتے میری زندگی میں ایک وقت ایسا آیا کہ مجھے پھر انہی لوگوں کی ضرورت تھی اور ان میں سے کوئی بھی میری مدد کو نہیں آیا۔ کون لوگ؟ جن کے لیے میں نے کبھی کوئی باؤنڈری سیٹ نہیں کی تھی، جن کے لیے میں نے کبھی یہ فیصلہ نہیں کیا تھا کہ میں نے ان کو انکار بھی کرنا ہے یا میں نے کوئی ایکسکیوز بھی کرنا ہے۔ میں خود کو تکلیف دے کے ان کے لیے کام کرتا تھا، لیکن میری مدد کو کوئی نہیں آیا۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہم نے انہیں دلاسا دیا۔ ہم میں سے بیشتر لوگوں کے اندر فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم زندگی میں جب اپنے لیے خود فیصلہ نہیں کرتے تو پھر لوگ ہمارے لیے فیصلہ کرتے ہیں، اور جب لوگ ہمارے لیے فیصلہ کرتے ہیں تو پھر ہم وہ زندگی نہیں جیتے جو زندگی ہم جینا چاہتے ہیں، بلکہ ہم وہ زندگی جیتے ہیں جیسی لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے اشاروں پر ناچیں۔ اچھا، فیصلہ ہم کر کیوں نہیں پاتے؟ ہم میں سے بیشتر لوگ، ہمارے ماں باپ، ہمارا اسکول، ہماری ابتدائی زندگی ہمیں فیصلہ کرنا سکھایا ہی نہیں جاتا۔ حالانکہ چاہیے تو یہ کہ اساتذہ، پیرنٹس بچوں کو جان بوجھ کر ایسی سچویشنز میں ڈالیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے فیصلے کریں اور پھر ان کے فیصلوں کو اپریشیٹ کریں، تاکہ بچے کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ لیکن ہمارے ہاں تو یہ سکھایا ہی نہیں جاتا، بلکہ اگر ہمارے ہاں تو بچپن سے بچوں کے اوپر فیصلے تھوپے جاتے ہیں، اور اگر کوئی آپ کا فیصلہ نہ مانے،
اسے گستاخ، نافرمان اور اس کے لیے جو بھی برے لفظ بولے جا سکتے ہیں ہمارے ہاں بولے جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص یا وہ لڑکا یا وہ لڑکی ایک ایسی پرسنالٹی بن جاتے ہیں کہ جو پھر زندگی بھر اپنے لیے فیصلہ کرنے کی صلاحیت کھو دیتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ہم فیصلہ کر کیوں نہیں پاتے؟ وجہ کیا ہے؟ ہمارے دل میں جذبات بھی ہوتے ہیں، ہمارے احساسات بھی ہوتے ہیں، ہمارے ذہن میں کلیئر تھاٹس بھی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات وجہ یہ ہے میرے خیال میں کہ ہمیں فیل ہو جانے کا، ہمارے اندر فیئر آف فیلئر ہے، ہمیں ناکامی کا ڈر ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں فیصلہ کروں اور اس فیصلے کی وجہ سے مجھے ناکامی دیکھنا پڑے، اور اگر میں ناکام ہو گیا تو میرے گھر والے، میرے رشتہ دار، میرا پیئر گروپ، میرے دوست، میری سہیلیاں، میرے دائیں بائیں، میرا شریکہ مجھے جینے نہیں دے گا۔ تو سر، آپ اپنے لیے فیصلہ نہ کر کے پہلے بھی کون سا جی رہے ہیں؟ تو فیئر آف فیلئر ہمیں فیصلہ نہیں کرنے دیتا۔ پھر ہم اوور تھنک بہت زیادہ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس اتنی انفارمیشن ہوتی ہے، جب ٹو مچ انفارمیشن ہو جائے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے، جب ٹو مچ انفارمیشن، ٹو مچ آپشن آ جائیں تو ہم اتنا اوور تھنک کرتے ہیں کہ ہمارا دماغ سلو ہو جاتا ہے اور ہم فیصلہ کرنے کے قابل ہی نہیں رہتے اور ہم فیصلہ ہی کوئی نہیں کر پاتے۔ پھر ہمیں ایک اور بہت گندی اور یہ کامن ڈیزیز ہے، کامن، آپ دیکھیں، آپ اپنے اندر جان کے دیکھیں، میں دیکھوں، ہم سب دیکھیں، ہمیں اپروول لینے کی ایڈکشن ہے۔ یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو فیصلہ کریں اس کو باقی لوگ بھی انڈورس کریں۔ ہم کوئی اپنے لیے فیصلہ کر لیتے ہیں، پھر ہم پوچھتے ہیں یار میں ٹھیک کیتا نا، یا ہم اپنی فرینڈ سے پوچھتے ہیں تم بتاؤ میرے لیے یہ ٹھیک رہے گا نا۔ او بھائی، اللہ کے بندے، ہر انسان یاد رکھیے گا، جب آپ کسی سے مشورہ کرتے ہو نا، ہر انسان اپنی کنڈیشننگ کے مطابق آپ کو رائے دیتا ہے۔ کنڈیشننگ، جب آپ جہاں پیدا ہوئے، جس انوائرمنٹ میں پیدا ہوئے، جس سکول میں پڑھے، جس کالج میں پڑھے، جس پیئر گروپ کے ساتھ اٹھے بیٹھے، جن لوگوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوا، یہ ساری چیزیں آپ کے دماغ کی کنڈیشننگ کر دیتی ہیں، اور پھر آپ ساری زندگی اسی کنڈیشننگ کی بنیاد پہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی شخص اپنی کنڈیشننگ، جو اس کے دماغ کی ایک دفعہ کنڈیشننگ ہو جائے، اس سے ہٹ کے نہ بولتا ہے، نہ سوچتا ہے، نہ کوئی فیصلہ کرتا ہے۔ تو مشورہ کرنے کی بہت فضیلت ہے، بہت فضیلت ہے، لیکن مشورہ کرنے سے پہلے یہ بھی تو سوچیں کہ میں جس شخص سے مشورہ کر رہا ہوں یا میں جس سے مشورہ کر رہی ہوں، اس کا براٹ اپ کیسا ہے، اس کی کنڈیشننگ کیسی ہے، کیا وہ مجھے صحیح مشورہ دے سکتا ہے؟ ہم اس بات کا خیال کیے بغیر آپ جتنے بھی بہادر ہوں زندگی میں، دیکھیے گا، آپ خود جتنے بھی بہادر ہوں، آپ بزدل سے مشورہ کریں، وہ کبھی آپ کو انیشیٹو لینے کے اوپر انکریج نہیں کرے گا۔ اور آپ خود کتنے بھی فیئر کا شکار کیوں نہ ہو، کسی بہادر سے مشورہ کریں، کسی ایکسپوجر والے شخص سے مشورہ کریں، وہ آپ کو نہ صرف اپریشیٹ کرے گا بلکہ آپ کو نئے رستے دکھائے گا۔ ضرور مشورہ کیجئے، ضرور یہ جو اپروول کی ایڈکشن ہے، اپنا فیصلہ کر کے یار دسی میں ٹھیک کیتا نا، یار تیرے خیال سے ٹھیک ہے نا، او بھائی بس کر دیں، زندگی آپ کی، فیصلہ آپ کا، بھگتنا آپ نے ہے، پوچھ آپ دوسروں سے رہے۔ خود اپنا فیصلہ کرنا سیکھیں، اور جس سے مشورہ کر رہے ہیں یہ خیال رکھیے مشورہ کرتے وقت کہ وہ شخص کیسے سوچتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی اسی فریم سے اور اپنی اسی کنڈیشننگ کے مطابق آپ کو مشورہ دینا ہے۔ سیلف بلیف کی کمی ہوتی ہے، یار کہیں نقصان نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، یہ چیز بھی ہمیں زندگی میں فیصلہ نہیں لینے دیتی۔ پھر ایموشنلی ہم اوور لوڈ ہوتے ہیں، فیئر، اینگر، سٹریس، انزائٹی، تو یہ ساری چیزیں، یہ سارے خوف ہمارے دماغ کے لاجیکل پروسیس کو سلو کر دیتے ہیں،
اور جب ایموشنل برین ہوتا ہے، جب ہم کوئی فیصلہ جذبات کی بنیاد پہ کر رہے، خوشی میں، غصے میں، سٹریس میں، انزائٹی میں، خوف میں، جب ہم ان چیزوں کا شکار ہوتے ہوئے فیصلہ کرتے ہیں تو ہمیشہ ہم غلط فیصلہ کرتے ہیں، ہم ویک فیصلہ کرتے ہیں۔ اس لیے جب بھی آپ فیصلہ کریں تو اپنے ایموشنز کو ذرا پرے رکھ کے پھر فیصلہ کیجئے۔ ہمیں جب بھی فیصلہ کرنا ہے، آئیے آج سمجھتے ہیں کہ فیصلہ کیا کیسے جاتا ہے یا ہمیں فیصلہ کرنا کیسے چاہیے۔ آپ نے جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہے، اس ایشو پر زیادہ سے زیادہ انفارمیشن اور فیکٹ اکٹھے کیجیے۔ مفروضوں کی بنیاد پہ فیصلہ نہ کریں، زیادہ سے زیادہ فیکٹ اکٹھے کریں اور ایک انفارمڈ ڈیسیژن کریں۔ انفارمڈ ڈیسیژن، سوچ کر سمجھ کر زیادہ سے زیادہ کیونکہ جب ہم آدھی معلومات کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں وہ تو پھر غلط ثابت ہوگا۔ جب ہمارے پاس انفارمیشن ہی پوری نہیں اور ہم فیصلہ کر لیں تو وہ تو باؤنس ہوگا۔ جب بھی آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہے تو جس بھی حوالے سے آپ نے فیصلہ کرنا ہے، جس بھی ایشو پہ فیصلہ کرنا ہے، آپ میکسیمم انفارمیشن اکٹھی کیجئے اور پھر اس کے بعد فیصلہ کریں۔ اور ہمیشہ انسانی دماغ کا نا مسئلہ ہے، یہ خوشی پسند کرتا ہے، یہ وقتی خوشی کو اپیل کرتا، اٹریکٹ کرتا ہے۔ ہمیشہ جب فیصلہ کریں لانگ ٹرم فیصلہ کریں، شارٹ ٹرم وقتی خوشی کے لیے اپنا لانگ ٹرم نقصان کبھی مت کیجیے۔ انسانی دماغ اٹریکٹ کرتا ہے وقتی خوشی کو، لیکن اللہ نے آپ کو عقل، اللہ نے آپ کو شعور یہ کس لیے دیا؟ یہ سارا اللہ نے وزن اٹھانے کے لیے تو نہیں نہ دیا، یہ سارا اللہ نے سوچنے کے لیے دیا ہے۔ تو سرکار سوچیں۔ اس لیے جب بھی فیصلہ کریں لانگ ٹرم فیصلہ کریں، لمبا سوچ کے فیصلہ کریں۔ وقتی خوشی کے لیے کبھی بھی کوئی فیصلہ نہ کریں، وہ غلط ثابت ہوگا اور وقتی خوشی مل جائے گی لیکن ابدی نقصان ہوگا۔ اچھا، ایک اور کام بھی کریں فیصلہ کرتے ہوئے، ورسٹ سوچیں۔ ورسٹ کیا ہو جائے گا؟ مثلا آپ نے ایک ایشو پہ فیصلہ کرنا ہے، آپ ورسٹ میکسیمم کیا ہو جائے گا، کیا ہوگا؟ اور جو خیال دماغ میں آئے، اچھا یار میرے اس فیصلے سے یہ ہو سکتا ہے، اور پھر آپ اپنے دماغ، اپنی شعور، اپنی عقل سے پوچھیں کہ ہاں اگر یہ میرے اس فیصلے کے نتیجے میں اگر یہ ہو گیا تو کیا میں یہ برداشت کر سکتا ہوں؟ اور اگر آپ کا جواب ہو کہ ہاں، اگر بالفرض ایسا بھی ہو گیا اس فیصلے کے نتیجے میں تو میں اس کو برداشت اس کے کانسیکوینسز کو، اس کے اثرات کو برداشت کر سکتا ہوں، تو پھر ڈر کس بات کا؟ پھر کریں فیصلہ۔ ایموشنز کو قابو میں رکھ کے فیصلہ کریں، غصے میں فیصلہ نہ کریں، خوشی میں فیصلہ نہ کریں، ڈپریشن میں فیصلہ نہ کریں، انزائٹی میں فیصلہ نہ کریں، فیئر میں فیصلہ نہ کریں، ہمیشہ لاجیکلی فیصلہ کریں۔ آپ اگر آج غصے میں ہیں اور کوئی ڈیسیژن ہے تو فوراً نہ کریں، اپنے آپ کو وقت دیں، اپنے آپ کو کوئی 12-24 گھنٹے اپنے آپ کو وقت دیں، اگلے دن فیصلہ کریں، اس سے اگلے دن فیصلہ کریں۔ اس وقت تک فیصلہ نہ کریں جب تک آپ کے ایموشنز نے آپ کے اوپر غلبہ پایا ہوا ہے۔ جب وہ ایموشنز ذرا سیٹل ڈاؤن ہو جائیں، اس کے بعد آپ فیصلہ کریں۔ اور جب فیصلہ کر لیں، I am repeating، جب فیصلہ کر لیں تو پھر بار بار اس کو ری وزٹ نہ کریں۔ جب فیصلہ کر لیں پھر اس کے اوپر کھڑے ہو جائیں، اس کے اوپر ڈٹ جائیں اور اپنے فیصلے کو بار ری وزٹ مت کریں، اور جو فیصلہ کر لیا ہے اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیں۔ A wrong decision with full commitment، a wrong decision with full commitment is often better than no decision at all۔ اس لیے اپنی زندگی میں فیصلہ کرنا سیکھیں۔ اور جو پیرنٹس اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے، خدا را
اپنے بچوں سے فیصلہ کرنے کی قوت نہ چھینیں۔ آج اگر آپ فیصلہ نہیں کر پاتے تو کہیں نہ کہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو، یہ میں اس وقت پیرنٹس سے بات کر رہا ہوں، آپ کو فیصلہ کرنا نہیں سکھایا گیا، آپ کو فیصلہ کرنے نہیں دیا گیا۔ اپنے بچوں کے ساتھ آپ یہ مت کریں، انہیں دانستہ ایسی سچویشنز میں ڈالیں، چھوٹی چھوٹی میں۔ اب ڈیفینیٹلی آپ خود ان کو دیکھ رہے ہیں، آپ ان کو فوراً ان کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں، جان بوجھ کر انہیں چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں الجھائیں جہاں انہیں فیصلہ کرنا پڑے، تاکہ ان کے اندر ڈیسیجن لینے کی پاور پیدا ہو، انہیں ڈیسیجن لینے کا سکل لائے، وہ فیصلہ کر سکیں، کیونکہ سرخرو ہوتے ہیں وہی کارگہ ہستی میں، سرخرو ہوتے ہیں وہی کارگہ ہستی میں، فیصلہ سوچ سمجھ کر جو کیا کرتے ہیں۔